السلام علیکم پیارے دوستو، آج میں جو کہانی آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنا چاہتی ہوں یہ بہت زیادہ ہارمفل ہے گاؤں میں۔ یہاں کسی ایک عورت نے مجھے بتائی ہے کہ مطلب اس طرح کا ایک واقعہ 10 یا 9 سال پہلے ہمارے ساتھ پیش آیا تھا۔ وہ کہتی تھی کہ ہم لوگوں کے جو مطلب ہم جب کپڑے دھوتے ہیں تو یہ کہ گاؤں تو ایسا ہی ہوتا ہے دوستوں کہ اس میں لوگ باہر کپڑے سوکھنے کے لیے جو ہے اس طرح کوئی بندوبست کرتے کہ باہر ہی اس کو سوکھنے کے لیے رکھتے۔ تو ہم لوگ مطلب شہروں میں یہ کہ لوگ بس گھروں تک میں دودھ ہوتے، لیکن یہاں بڑے بڑے کھلے میدان ہوتے ہیں، تو اس لیے لوگ زیادہ تر چیزیں باہر ہی کرتے اور لوگ ایک دوسرے کی چیزوں کو نقصان بھی نہیں پہنچاتے۔ تو وہ کہتی تھی کہ ہم جیسے ہی کپڑے مطلب باہر سوکھنے کے لیے بچھاتے تھے تو جب وہ سوکھ جاتے تھے تو اس پر خون کے داغ ہوتے تھے، جس سے مطلب ہمیں مطلب پہلے تو ہم اگنور کرتے تھے ان جگہوں کو، پھر دھوتے تھے، لیکن اکثر ایسا ہی ہوتا تھا کہ جیسے ہی ہم ایک ہفتہ 2 ہفتے بعد ہم پورے گھر کے کپڑے دھوتے تھے اور سوکھنے کے لیے بچھاتے تھے باہر، تو اس پر جب وہ خشک ہو جاتے تو اس پر خون کے ڈاٹس ہوتے تھے، جس سے ہم کافی پریشان ہوئے تھے ہمارے گھر کے لوگ۔ تو کیونکہ صاف کپڑے اور اس پر پھر خون کے داغ آ جاتے تھے تو ہم کافی پریشان تھے۔ ہم نے سوچا کسی کی شرارت ہے شاید، تو پھر ہم نے باہر جو ہے کپڑے سوکھنے سے بچھانے سے پرہیز کیا اور گھر کے اندر ہی اپنے کپڑے اسی طرح مطلب سکھانے کے لیے اسی غرض سے بچھاتے تھے۔ تو اسی طرح کچھ دن تو بالکل صحیح گزرے، لیکن پھر ایسا ہوا کہ اسی طرح 3 4 ہفتے بعد پھر سے یہ مسئلہ گھر کے اندر بھی شروع ہوا، یعنی جیسے ہی ہم کپڑے دھوتے تھے تو وہ اس پر جیسے ہی وہ خشک ہو جاتے تھے تو اس پر ڈاٹس لگے ہوتے تھے خون کے۔ تو ہم لوگ کافی پریشان تھے۔ ہم جو تار مطلب بچھاتے تھے جس پر ہم کپڑے سوکھنے کے لیے بچھاتے تھے وہ بھی ہم صاف کرتے تھے اور مطلب بہت صفائی شروع کی، لیکن مسئلہ حل نہیں ہو رہا تھا۔ پھر کسی نے بتایا کہ شاید آپ لوگوں پر کسی نے کالا جادو یا کچھ بھی کیا ہو، تو وہ مطلب وہ مسئلہ بھی نہیں تھا، وہ بھی ہم نے کافی جانچ پڑتال کی۔ تو پھر اسی طرح بہت سا ٹائم گزرا اور یہ مسئلہ حل نہیں ہو رہا تھا۔ پھر ہم نے ایک کسی حکیم سے جو ہے مشورہ کیا، اس حکیم نے بتایا کہ مطلب گھر میں کچھ ہے۔ تو بس ایک دن یہ ہوا کہ ہم لوگوں نے کپڑے بچھائے اور ہم نے سوچا کہ چلو اس بار ہم کپڑوں کی نگرانی کرتے ہیں۔ ہم لوگوں نے کپڑوں کی نگرانی شروع کی تو ایک اس وقت جیسے ہی ہم نے 2 بندوں کو بٹھایا کہ مطلب کوئی بچہ یا کوئی بھی شرارت کر رہا ہے تو آپ لوگ مطلب اس کو مطلب کپڑوں کا پر جو ہے دھیان رکھے۔ تو یہ ہوتا ہے کہ ایک بلی نیچے آیا اور اس نے کافی ان 2 لوگوں کو پریشان کیا جس کو ہم نے بٹھایا تھا کپڑوں کی نگرانی کے لیے۔ تو ان لوگوں نے جو ہے بلی کو جو ہے بھگایا کہ وہاں سے، کیونکہ بلی کپڑوں کو ان کو بھی نوچ رہے تھے اور کپڑوں کو بھی۔ تو انہوں نے جو ہے 2 بچے تھے تو انہوں نے بلی کو بھگایا۔ پھر وہ واپس آئے تو انہوں نے کہا کہ جیسے ہی ہم واپس آئے تو ہم جن کرسیوں پہ بیٹھے تھے اس پر خون لگا تھا۔ تو ہم ڈائریکٹ مطلب جلدی بھاگ کے کپڑوں کی طرف گئے تو وہاں بھی سارا خون تھا۔ تو ہماری سمجھ میں ایسی مطلب یہ بات آئی کہ کوئی ہے جو کہ کرسی پر یہاں پر جو ہے یا تو خون ہے یا کوئی کلر ہے وہ بنا کے پھر کپڑوں پر پھینکا ہے۔ تو ہم لوگ کافی پریشان ہوئے اور ہم نے سوچا کسی کی شرارت بالکل کنفرم ہے، یعنی کوئی جن یا کوئی بھی چیز نہیں، بس کنفرم ہے یہ بات۔ تو پھر ہم کافی پریشان تھے اور پھر یہ کیا ہم نے کہ اگلی بار پھر ہم نے کپڑے دھوئے اور بہت مطلب 2 آدمیوں کو بٹھایا تو انہوں نے کہا کہ وہ بلی پھر آ گئی۔ اب جب بلی آ گئی تو اس میں سے ایک آدمی کو شک ہو گیا تو وہ نہیں اٹھا اور باقی جو ہے اس بلی کے پیچھے لگے، کیونکہ وہ بلی بہت بڑا تھا اور تنگ کرتا تھا، کبھی کسی کے پاس چھلانگ لگا کے کبھی کسی کے پاس۔ اب جب بلی مطلب ایک بندہ بلی کو بھگا رہا تھا اور ایک بیٹا تھا کپڑوں کو دیکھ رہا تھا، تو اس نے کہا کہ اوپر سے جو ہے نا ایک کوا آیا اور وہ باقاعدہ کپڑوں پہ بیٹھا اور جیسے کپڑوں پہ بیٹھا تو میں نے اس کی طرف دیکھا، میں نے اس کو جو ہے بھگانا چاہا تاکہ ان کے جو گندے پاؤں ہیں وہ کپڑوں پہ گندگی نہ چھوڑے۔ تو میں اٹھا تو اس کے جو ہے پاؤں پہ خون لگا تھا اور وہ ایک سوٹ پہ بیٹھا تھا۔
تو پھر جب کپڑے سوکھ گئے ہم نے دیکھا تو کپڑوں پر بھی خون تھا۔ تو دوستو وہ کہہ رہا تھا کہ یہ ایک معمہ بن گیا تھا، یعنی اس بات کا کوئی پتہ نہیں چل رہا تھا کہ کیا ہوا، مطلب یہ کس قسم کی ایسی چیز تھی جو لوگوں کو ڈرا رہی تھی، یا شاید کسی نے جان بوجھ کے ایسا کیا تھا۔ تو پھر ایسا ہو گیا کہ وہ ہم نے کافی جو ہے مولویوں سے اور حکیموں سے دم درود کر کے پانی گھر کے چاروں کونوں میں پھینک کے قرآن کی جو ہے قرآن کو 4-5 ختمے کیے، اور پھر جو ہے وہ سب کچھ آہستہ آہستہ ٹھیک ہوا۔ تو پھر جب ہم نے قرآن کے ختمے کیے اور جو ہے گھر کے چاروں کونوں میں پانی وغیرہ سب کچھ کا عمل کیا، تو آہستہ آہستہ یہ ختم ہو گیا۔ تو آہستہ آہستہ وہ سب کچھ ختم ہو گیا، اور پھر جو ہے حالات جو ہے روٹین پہ آ گئے، پھر ایسا کچھ بھی نہیں تھا۔ لیکن وہ کہہ رہے تھے کہ ہم لوگوں کو کافی پریشان کیا تھا اس چیز نے، اور کافی ڈرایا بھی تھا، بچے بھی ڈرتے تھے دن میں بھی رات میں بھی۔ لیکن اس بات کو 10 سال ہو گئے، لیکن آج تک پتہ نہیں چلا کہ وہ کوا جو اس کے پاؤں پہ وہ خون لگا تھا، وہ جو بلی عین موقع پر آتی تھی، وہ سب کچھ کہاں گئے، اس بات کا کسی کو کچھ پتہ نہیں چلا۔ دوستو کہتی ہے کہ اب یہ مسئلہ ختم ہے، لیکن آج بھی ہم لوگ جب آپس میں بیٹھتے اور یہ باتیں کرتے تو ہم سوچتے ہیں کہ وہ سب کچھ کیا تھا، کسی کی شرارت تھی یا ایسی ہی مطلب کوئی جنات وغیرہ کا اثر تھا، یا ہمیں کوئی ڈرا رہا تھا۔ لیکن پھر ہمیں یہ بات سمجھ میں نہیں آتی کہ وہ بلے اور وہ کوے کا کیا سین تھا۔ تو دوستو یہ سٹوریز اکثر ہوتے رہتے ہیں گاؤں میں اور ایسی جگہوں پہ جن کو ہم معمولی سمجھتے ہیں، لیکن وہ معمولی نہیں ہوتے، وہ کچھ ظاہر کرتے ہیں۔ اوکے دوستو، تھینک یو، اللہ حافظ۔